اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ انگوٹھے چوم کر سر کا مسح کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ان کا عمل یہ درست ہے؟ دوسرا سوال انگوٹھے چومنے کے بارے میں، اس موقع پر کہ جب وضو کرتے ہیں، مسح کرتے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں نا پانی لیا اور چوم کر یوں مسح کیا، یہ سنت نہیں، سنت نہیں۔ کوشش کی جائے کہ جیسے ترک کیا تو جس طرح یہاں سے شروع کرنا ہے مسح تو یہاں سر سے مسح شروع کر دے، چومے نہیں، کہ یہ سنت نہیں، فضول عمل ہے، لا یعنی قسم کا عمل ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہاتھ استعمال ہو گئے، چوما تو ہاتھ استعمال ہو گئے، مستعمل ہو گئے، اب اس سے آگے مسح ہی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں، مسح ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مسے والے ہاتھ دو طرح سے قابل مسح نہیں رہتے، ایک اس صورت میں نہیں رہتے کہ جب اس سے پہلے کسی اور چیز کا مسح کر لیں، جیسے سر کا مسح کیا اسی سے آپ موزے پہنے ہوئے موزے کا مسح نہیں کریں گے، اور دوسرا اس وقت جب ہاتھ خشک ہو جائے، یہاں چومنے سے نہ ہاتھ خشک ہو رہا ہے نہ کوئی مسح ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہی ہاتھ انگلیاں جو ہے نا قابل مسح رہیں گی، مسح ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنا یہ سنت نہیں ہے، ایک فضول اور یعنی قسم کا عمل ہے، غلط ہے، مطلب نہیں کرنا چاہیے لیکن گناہ نہیں، کوئی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ خلاف سنت نہیں، تو لہٰذا یہ عمل نہ کیا جائے بلکہ مسح یہاں سے شروع کیا جائے، ڈائریکٹ مسح کیا جائے، چوم کر مسح نہ کیا جائے۔ ویسے سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے، مستحب عمل ہے، فرض و واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے روایت نقل کی، حضرت صدیق اکبر بیٹھے، صدیق اکبر موجود ہے، بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، تو جب سرکار کا نام اذان میں آیا تو صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے، سرکار نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی طرح عمل کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرقات کے اندر کہ یہ حدیث موقوفاً صحیح حدیث، یعنی صدیق اکبر تک، صحابی تک پہنچنا موقوفاً یہ صحیح حدیث ہے، ملا علی قاری نے لکھا، بہت بڑے محدث ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، کم و بیش 4 صدیوں سے زیادہ پہلے کے بزرگ، 400 سال پہلے کے، یعنی ابھی 1445 چل رہا ہے، ان کا وصال 1014 میں ہوا اور اب 1445 چل رہا ہے، تو 400 سال پہلے کے بزرگ، بہت بڑے محدث اور فقیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر والی انگوٹھے چومنے والی حدیث موقوفاً یعنی صدیق اکبر تک صحت سے ثابت ہے، صحیح حدیث، تو انگوٹھے چومنے چاہیے، محبت کی علامت ہے، تو دل بھی تازہ ہو جائے، لیکن ضروری نہیں، کوئی نہ چومے تو گناہ نہیں، کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، ہاں بغض کی وجہ سے نہیں، یہ نہ کہ شرک ہے، پتہ نہیں شرک کہاں سے نظر آتا ہے، شرک تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو چوم سکتے ہیں کہ ادھر شرک کر دیا؟ تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، ایک تعظیم ہے، اور جو تعظیم شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی جائز ہے، اور بعض کا ضروری ہے تعظیم کرنا ہوتا ہے، بعض تعظیم ہے، تو لہٰذا جو حدیثوں سے ثابت ہے مرفوعاً صحیح نہ صحیح، اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ اس پر لکھا ہے منیر العین کے نام سے، امام اہل سنت کا رسالہ انگوٹھے چومنے کے ثبوت پر، تو لہٰذا یہ انگوٹھے چومنے چاہیے، محبت کی ایک علامت ہے، تو میں نے وہ ترغیب دلا دی، چلو کوئی اگر چومتا رہے گا تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، ثواب کا کام، نہیں کوئی چومتا تو گناہ نہیں، یعنی کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا ایک بات، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں شدت کرتے ہیں، ایک چیز کو ضروری بنا لے، ضروری نہیں، لیکن ایک محبت کا فعل ہے، محبت کی بات ہے، ہمارے یہاں کئی لوگ، اچھا یہ تو بھی حدیثوں سے ثابت ہے، کئی حدیثیں موجود ہیں، تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں مطلب وہ ترکوں کے ڈرامے شرامے چلے، تو کئیوں سے سنا ہے کہ وہ سرکار کا نام سن کر تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھتے، اچھا کئیوں رکھنا شروع کر دیا تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنا تو کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، انگوٹھے چومنے کی باری آتی ہے تو یہاں ساری اعتراض شروع کر دیتے، کئی بد مذہب شروع کر دیتے، تو سینے پہ ہاتھ رکھنا بھی جائز ہے، انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے، ایک تعظیم کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، محبت جس کا انداز ہے شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو کوئی حرج نہیں،